نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے مختصر عرصے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ایک عالم اپنے بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ میرا بیان سننے کے لیے کچھ بندے آئے، مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا، کچھ بندے آئے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے سائڈ پہ کھڑے ہو کے، وہ پھر میرے بیان میں بیٹھ گئے۔ وہ یہ بتا رہے تھے دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ میرے بیان میں بیٹھے ہیں، سن کے باہر گئے ہیں، گاڑی چلا کے آگے گئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہیں پہ فوت ہو گئے۔ ایک اور عالم بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ ایک وہ اعلان کرنے والے نے جنازے کا اعلان کیا کہ فلاں کا جنازہ فلاں وقت ادا کیا جائے گا۔ اس نے اعلان کیا اور تھوڑی دیر بعد جب مجمع اکٹھا ہوا جنازہ پڑھنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ دو چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں، ایک اس بندے کی ہے جس نے اعلان کیا اور ایک اس بندے کی ہے جس کا پہلے جنازہ تھا۔ فرمایا کہ وقت کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہماری موت آ جائے، اور موت سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ کو راضی نہ کیا، میں 50,000 سال کا دن اور عرش کا سایہ کوئی نہیں، اور اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے اور اپنے اعمال کی غفلت میں ڈوبے ہوئے اس دن کھڑے ہوں۔ میں اس دن یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گا، بیوی شوہر کو پہچاننے سے انکار کرے گی، ماں بیٹی کو پہچاننے سے انکار کرے گی۔ کیا وہ عالم ہوگا کہ انبیاء اکرام کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے کہ اے نبی اللہ سے گزارش کریں کہ حساب شروع کریں۔ وہ فرمائیں گے کہ ابھی تو مجھے اپنی پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ فرمایا کہ اس وقت ایک جگہ سے آواز آئے گی، ساری جگہ سے آواز آئے گی کہ یا ربی نفسی نفسی، ایک جگہ سے آواز آئے گی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ سارے محشر کی نظریں طواف کرتی ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گی، تب ان کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جولی اٹھا کر کے کھڑے ہیں اور اللہ سے فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ میں کون سی امت جو آج امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہوئے فخر محسوس کرتی۔ میں داڑھی رکھنے والے کو مولوی سمجھا جاتا ہے اور مولوی کی عزت ہی کوئی نہیں معاشرے میں۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو سیکھنا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا اور دوسروں کو پہنچانا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ جس کے پاس ایک آیات بھی ہو وہ دوسرے تک پہنچائے۔ ہمارے ہر اعمال میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کتنا عمل کیا۔ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل ہوگا اتنا ہمارے لیے قبولیت کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی ایک چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارا دعویٰ سچا ثابت تب ہوگا جب ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ملنے ہوں۔ ہر چیز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور اس میں اللہ کا احکام کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طریقے سے اللہ کے احکام کو پورا کیا۔ میں کسی کے اوپر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ جو مالدار ہے زکوٰۃ اس پہ فرض ہے۔ فرمایا حج ادا کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ جو مالدار ہے حج اس پہ فرض ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ فرمایا کہ علماء سے سنتے ہیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ موت کی شدت آخری گلے تک بھی پہنچ جائے اور اذان کا وقت ہو اور آپ کے پاس مرنے میں 2 منٹ کا ٹائم ہو، پھر بھی آپ نیت کر کے نماز، وضو کرنے کے بعد نیت کر کے نماز قائم کریں۔ میں نماز ایک ایسا عمل ہے جس پہ اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت کے خزانے کھول لے۔ صحابہ اکرام کیسا عمل کرتے تھے؟ صحابہ اکرام جو مرضی کام آتا صحابہ اکرام کو۔ آج ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے نمازوں سے، اور نمازوں سے اور مسئلے آ رہے ہیں۔ دکان بند کریں گے نماز پڑھیں گے، دکان بند کریں گے حرج ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ آج ہماری نمازیں صحابہ جیسی نہیں رہی۔
صحابہ کی نمازیں کیسی تھیں؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیاں بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی تھیں، لیکن صحابہ کا کیا مقام تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں وہ ایمان کی بلندیوں پہ تھے صحابہ. کیسے ایمان کی بلندی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کوئی بولے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. یہ محبت تھی حضرت عمر کی، صحابہ کے اندر یہ محبت تھی. آج ہمارے اندر یہ محبت آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہم اپنے اندر لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگیوں میں جو صحابہ کے اوپر فیصلے آئے کہ صحابہ کے اوپر خزانہ صحابہ کے پیروں میں تھا. فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب حکومت تھی تب پورے شہر کے اندر لوگ مال لے کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سے کوئی زکوٰۃ لے لے. فرمایا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ تمام کام ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں، اس لیے حضرات نے ترتیب بنائی ہے کہ یہ تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑ کر کے 4 مہینے لگا کر کے پہلی فرمایا ہم نے فرصت والا وقت اللہ کو نہیں دینا، ہمیں قیمتی جنت لینی ہے اللہ سے، ہم نے قیمتی وقت دینا ہے اللہ کو. آج کسی بندے سے کہو کہ یار وہ 3 دن کے لیے جماعت نکل رہی ہے آپ کوشش کر لیں، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. ایسے فیصلے نہیں ہوں گے، ایسے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہر چیز میں اللہ کو اپنا قیمتی وقت دینا. نماز کا وقت ہوا چلا جاتا ہے کہ ایک بندہ کام میں مصروف ہے، کام بہت ضروری ہے، لیکن نماز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر کام میں وہ نماز چھوڑ کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا کبھی برابر ہو نہیں سکتے. اس لیے حضرات نے ترتیب بنائی ہے کہ 4 مہینے لگا کر کے اس ترتیب کو، اس جو تبلیغ کا کام پوری دنیا میں زور و خروش سے ہو رہا ہے، اس کو سیکھ لیا جائے اور کرنے کے لیے مقصد بنا کے پوری زندگی انشاءاللہ کوشش کریں. انشاءاللہ ارادے لکھوائیں، انشاءاللہ ارادے لکھوائیں. ماشاءاللہ ساتھی کھڑے ہو جائیں ساتھی. حافظ محمد احمد ماشاءاللہ انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ جی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.